ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ خصوصی بچوں کے لیے اساتذہ کی بھرتی کا عمل فوراً شروع کیا جائے، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ ٹرپل آئی ٹی دہلی کی پی ایچ ڈی فیلوشپ میں ریکارڈ اضافہ، ماہانہ وظیفہ 60,000 روپے مقرر۔ اور نیشنل یوتھ فیسٹیول میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ کی شاندار کامیابی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ خصوصی بچوں کے لیے اساتذہ کی منظور شدہ اسامیوں کا نوٹیفیکیشن 28 مارچ سے پہلے جاری کریں۔ عدالت نے کہا ہے کہ ان اسامیوں پر بھرتی کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے۔ عدالت نے مزید کہا کہ مختلف ریاستوں میں ایڈ ہاک بنیادوں پر کام کرنے والے اساتذہ کو ایک جانچ کمیٹی کے ذریعے ان کی اہلیت کی بنیاد پر مستقل کیا جائے۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس کے ونود چندرن پر مشتمل بینچ ایک عوامی مفاد کی عرضی پر سماعت کر رہی تھی، جس میں خصوصی ضرورتوں کے حامل بچوں کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی کو اجاگر کیا گیا تھا۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ اکتوبر 2021 کے فیصلے پر عمل درآمد کے کئی احکامات کے باوجود کسی بھی ریاست نے خصوصی بچوں کے اساتذہ کی منظور شدہ اسامیوں پر تقرری نہیں کی ہے۔ اندر پرست انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی دہلی نے اپنے پی ایچ ڈی طلبہ کی ماہانہ فیلوشپ 37,000 روپے سے بڑھا کر 60,000 روپے کر دی ہے، جو کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ اس فیصلے کا مقصد باصلاحیت محققین کو متوجہ کرنا اور انہیں مالی استحکام فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تحقیق پر مکمل توجہ مرکوز کر سکیں۔ یہ اضافہ یو جی سی اور ڈی ایس ٹی کے معیار سے بھی زیادہ ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر رنجن بوس کے مطابق اس اقدام سے بہترین اور باصلاحیت طلبہ کو موقع مل سکے گا، اعلیٰ معیار کے تحقیق کو فروغ ملے گا اور سائنسی جدت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ نے نیشنل یوتھ فیسٹیول میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مائیم میں دوسرا اور ون ایکٹ ڈرامے میں تیسرا انعام حاصل کیا ہے۔ یہ مقابلہ نوئیڈا کے امیٹی یونیورسٹی میں منعقد ہوا، جس میں ملک کی 144 یونیورسٹی کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ مانو کی ٹیم نے ساؤتھ ایسٹ زون یوتھ فیسٹیول میں بھی کامیابی حاصل کی تھی، جس کے باعث انہیں قومی مقابلے میں شرکت کا موقع ملا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے طلبہ کی محنت کو سراہتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور ان کی کاوشوں کو یونیورسٹی کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ ڈرامہ کلب کے صدر معراج احمد اور مینٹر ڈاکٹر عدنان بسم اللہ نے طلبہ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد اور ڈین بہبودی طلبہ پروفیسر سید علیم اشرف جائسی نے بھی ٹیم کو مبارکباد دی اور ثقافتی سرگرمیوں میں مزید تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اسکلز فار نیو بھارت کے تحت ایک جدید تربیتی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں جماعت تک کے طلبہ کو مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور روبوٹکس جیسے جدید شعبوں میں مہارت فراہم کی جائے گی۔ یہ اقدام این ایس ڈی سی اور دیگر شراکت داروں کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد تعلیمی نصاب کو عملی مہارتوں سے جوڑنا، صنعتی ضروریات کے مطابق طلبہ کو تیار کرنا اور انہیں مستقبل کے وسیع تر کیریئر کے لیے قابل بنانا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسکولی نظام میں پہلے بھی سی بی ایس ای اور دیگر تعلیمی بورڈز کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ تاہم اسکلز فار نیو بھارت منصوبہ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں مہارت کے بڑھتے ہوئے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک مؤثر قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر پی بی ریڈی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کے لیے جدید اور مستقبل کی تعلیم یونیورسٹیوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس طرح کے اقدامات کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے ایم این آر یونیورسٹی کے مرکزی داخلہ دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان باتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم میں طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں 5 یا 10 سال کے وژن کے ساتھ تعلیمی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ مستقبل کی تعلیم کے لیے بین المضامین طریقہ کار اور تکنیکی جدت کے ساتھ ساتھ ایک منظم حکمت عملی اپنانے سے بھارت کے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی اور طلباء کو جدید دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے گا۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ تعلیم و تربیت زیر اہتمام بین الاقوامی یوم خواتین کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین کے حقوق اور بااختیاری پر بامعنی تبادلہ خیال کا انعقاد عمل میں آیا۔ پروگرام میں اسکول آف لینگویجز کی ڈین پروفیسر گلفشا حبیب نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے یوم خواتین کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی اور صنفی مساوات کی حمایت میں مردوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ ابتدا میں شعبہ تعلیم و تربیت کی صدر پروفیسر شاہین الطاف شیخ نے خیر مقدم کیا۔ اس پروگرام کو پروفیسر وقار النساء اور ڈاکٹر شمشاد بیگم نے بھی خطاب کیا۔ اسکول برائے تعلیم و تربیت کی ڈین پروفیسر ایم ونجا نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے یوم خواتین کی عصر حاضر میں اہمیت پر روشنی ڈالی اور سبھی سے صنفی مساوات کو فروغ دینے کی اپیل کی۔ IIT مدراس نے سائنس اولمپیاڈ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کے لیے سائنس اولمپیاڈ ایکسیلنس کوٹا متعارف کرایا ہے۔ اس کے تحت ہر انڈر گریجویٹ کورس میں 2 اضافی نشستیں رکھی جائیں گی، جن میں سے ایک سیٹ لڑکیوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ یہ نشستیں 2025-26 کے تعلیمی سال سے دستیاب ہوں گی اور داخلے کے لیے رجسٹریشن 3 جون سے شروع ہوگا۔ اس کوٹے کے لیے اہلیت کے معیار وہی ہوں گے جو JEE ایڈوانس کے لیے مقرر ہیں۔ IIT مدراس کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی نے کہا کہ یہ اقدام باصلاحیت طلباء کو مزید مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ سائنسی جدت اور تحقیق میں آگے بڑھ سکیں۔ راجستھان حکومت نے کوچنگ سینٹرز کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا بل منظور کیا ہے تاکہ طلباء کو محفوظ اور بہتر تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ بل مرکزی حکومت اور مختلف ماہرین سے مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ پریم چند بیروا کے مطابق اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد تمام کوچنگ سینٹرز کے لیے رجسٹریشن لازمی ہوگا، خاص طور پر وہ سینٹرز جہاں 50 یا اس سے زائد طلباء پڑھتے ہیں۔ تمام سینٹرز قانونی جانچ کے دائرے میں آئیں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر جوگارام پٹیل نے بتایا کہ کوچنگ سینٹرز میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک آن لائن پورٹل 24 گھنٹے ہیلپ ڈیسک قائم کی جائے گی۔ ساتھ ہی ایک نئی اتھارٹی راجستھان کوچنگ انسٹیٹیوٹ کنٹرول اینڈ ریگولیشن اتھارٹی بھی بنائی جائے گی۔ تلنگانہ ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 13 مئی 2025 ہے۔ یہ ٹیسٹ تلنگانہ میں مختلف ایجوکیشن اداروں میں داخلے کے لیے لازمی ہے۔ خواہش مند امیدوار مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ خصوصی بچوں کے لیے اساتذہ کی بھرتی کا عمل فوراً شروع کیا جائے، سپریم کورٹ کی ہدایت۔ IIT دہلی کی PhD فیلوشپ میں ریکارڈ اضافہ، ماہانہ وظیفہ 60,000 روپے مقرر۔ اور نیشنل یوتھ فیسٹیول میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء کی شاندار کامیابی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔